رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم علماء حضرات جو اسٹیج پہ تشریف فرما ہے اور شرکا حضرات اور دیگر سامعین، دراصل دیر کافی ہو گئی ہے اور صبح سے یہ پروگرام جاری ہے، سلسلہ چل رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اذان بھی ہو گئی ہے، سب لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، لیکن مجھے حکم دیا کہ چند باتیں آپ ضرور عرض کریں۔ مجھے بڑی خوشی حاصل ہو رہی ہے اور ہم مبارکباد دینا چاہتے ہیں ان حضرات کو جن حضرات نے خاص طور پہ یہ تحریک چلائی، ایک تنظیم اتحاد علماء۔ یہ دیکھیے چاکلیٹ ہو جائے، بھوک لگا، دیکھیے بڑکا دیے بڑکا اور حالات کا تقاضا بھی ہے۔ جناب عبدالسبحان صاحب، حضرت مولانا نثار صاحب، حافظ ممتاز صاحب، ساحل صاحب اور ان کے جتنے رفقا ہیں، یقیناً سب کے سب قابل مبارکباد ہیں۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہوئی، حالانکہ ہم لوگوں نے رانچی میں بھی کوشش جاری رکھی ہوئی ہے اور حضرت مولانا قطب الدین رضوی صاحب اور تمام علماء کرام ہمارے دوست ہیں، وہاں بھی کوشش ہوتی رہتی ہے کہ آپس میں اتحاد پیدا کیا جائے۔ یہ جان کر آپ کو بہت خوشی ہوگی اور اطمینان بھی نصیب ہوگا کہ ہندوستان کی سب سے بڑی تنظیم جمعیت علماء ہند نے ابھی چند سال پہلے اجمیر میں پروگرام کیا اتحاد ملت پر اور اتحاد امت پر، اور الحمدللہ ان آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے جب ایک اسٹیج پہ تمام مسئلے کے لوگ موجود تھے الحمدللہ، اور وہ منظر کم و بیش یہاں مسرول کے رحمت نگر میں مجھے نظر آ رہا ہے۔ اس لیے ہم بہت مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور علامہ اقبال کا ایک وہ شعر یاد آتا ہے مجھے، اور حقیقت پر مبنی یہ شعر ہے جس کا نظارہ ہم یہاں مسرول میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ابھی اس ملک ہندوستان میں جو صورتحال ہے بہت خطرناک ہے، اور ہندوستان کا مسلمان آزمائشوں سے گزر رہا ہے۔ ہمارے اکابرین کی نیند ختم ہو گئی ہے، ان کی نیند اڑ گئی ہے۔ ہم تو آرام سے سو لیتے ہیں، مزے کی نیند لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے اکابرین کا جائزہ لیں۔ ابھی میں دہلی میں تھا، اس سے پہلے کانپور میں تھا، بڑے بڑے علماء کرام جمع تھے الحمدللہ۔ ان حضرات کا جو درد سامنے آیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہوشیار بھی ہونا چاہیے
چوکنا بھی ہونا چاہیے اور متحد بھی ہونا چاہیے. اگر اتحاد نہیں ہوگا نقصان ہوگا، دشمن غالب آ جائے گا. ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ آپس میں عداوت ہو، آپس میں دشمنی ہو، اس سے نقصان ہوتا ہے. ہم مذہب کی تبلیغ کریں، مسئلے کی تبلیغ نہ کریں. جو جس مسئلے کے ماننے والے ہیں، ابھی حضرت ابھی جنید صاحب فرما رہے تھے نظامت میں کہ لوگ مسئلے پر ہیں اور رہنے بھی چاہیے جس مسئلے کو مانتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم امت محمدیہ کی امت محمدیہ ہیں اور ایک ہی رسول کے ماننے والے، ایک ہی قرآن کو ماننے والے، ایک ہی شریعت کو ماننے والے. کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں. ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے. الحمدللہ یہاں جو کوشش ہو رہی ہے، میں انشاءاللہ جہاں بھی جاؤں گا، مصر و رحمت نگر، یہ چترا ضلع، یہ تنظیم اتحاد علماء کا میں ذکر ضرور کروں گا انشاءاللہ. میں الحمدللہ رانچی میں ایک ہی عیدگاہ ہے اور 28 سال سے میں امام ہوں عیدگاہ کا. 2.5 لاکھ مسلمان جمع ہوتے ہیں الحمدللہ. اس مجمع میں میں عہد کرتا ہوں اس کا ذکر ضرور کروں گا انشاءاللہ، ضرور کروں گا. یہ ایک مثال ہے اور اتحاد کی ایک اہم کڑی ہے. یہ ابھی اصل یہ ہے کہ وقت کم ہے. یہ دشمن جو سازشیں ہو رہی ہے دشمنوں کی طرف سے، ان سے چوکنا ہوشیار رہنا ضروری ہے. یہ آپس میں نفاق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی سازش یہ ہو رہی ہے کہ ان کو مسلک پر بانٹو، ان کے عقیدے پر تقسیم کرو. یہ سازش بہت تیزی سے ہو رہی ہے. اور دوسری سازش یہ ہو رہی ہے کہ یہ قادیانی، جس کو تمام امت مسلمان اور الحمدللہ ہندوستان کے تمام پوری دنیا کے علماء کرام نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ لیا ہے، اور یہ فیصلہ ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا. پہلے تو یوں کہا کہ میں امام مہدی ہوں، پھر اس نے کہا کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں، پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. مسلمان سب کچھ برداشت کر لے گا لیکن رسول کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گا. اپنی جان دے دے گا، جان دینے کو تیار ہے. الحمدللہ رانچی میں ایک عورت خاتون نے گستاخی کی، زبردست مظاہرہ ہوا، 2 لوگوں کی جان بھی چلی گئی، شہید ہو گئے 2 بچے ہمارے، لیکن جذبہ ان کے دیکھنے والا تھا. اور یہ صاف سب لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی رسول کی شان میں گستاخی کبھی منظور نہیں. اور یہی اتحاد کا نقطہ سب سے محبوب نقطہ ہے، پسندیدہ نقطہ ہے. اور شاعر نے کہا کہ تم جان مانگو تو جان دے دیں، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے. الحمدللہ تمام ہندوستان کا مسلمان سے متفق ہے. لیکن اس سے خطرناک ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے شکیل بن حنیف کا. الحمدللہ پورے ہندوستان میں اس کے خلاف آواز بلند کی جا رہی ہے. مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے اس کی سازش کو، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے دشمنوں کی طاقت ہے اور دشمنوں کی بیکنگ ہو رہی ہے. شکیل بن حنیف دربھنگا کے رہنے والا، پہلے تو اس نے کہا کہ امام مہدی میں ہوں، اب وہ حضرت عیسیٰ تک پہنچ گیا. نعوذ باللہ وہ کہتا ہے کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ایک ہی ہے. نعوذ باللہ یہ غلط ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے. حضرت امام مہدی الگ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں ہے. حضرت امام مہدی کا ظہور مدینے میں ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نیچے آئیں گے اور سفید مینارے پہ آئیں گے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو تعلیمی مظاہرہ ہوا
خصوصاً دینی تعلیم کی طرف سے جو خاص طور پہ توجہ دی جا رہی ہے، اور پورے ملک میں چاہے اسی مسئلے کے ماننے والے مسلمان ہوں، ان کی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ دینی تعلیم کو عام کیا جائے۔ مسلمان وہ جو بھی پڑھیں، وہ ڈاکٹر بنے، جن لوگوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہے ڈاکٹر بنائے بچوں کو، انجینئر بنائے، کوئی عالم منع نہیں کرے گا، کبھی منع نہیں کرے گا، لیکن اپنے بچوں کو مسلمان ضرور بنائے، اور مسلمان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو مکتب بھیجنا ہوگا۔ مکتب میں بچہ جائے گا تو مسلمان ہوگا۔ اسکولوں میں شریعت نہیں سکھائی جاتی، تہذیب نہیں سکھائی جاتی۔ یہ جو الزام لگتا ہے مدرسے پہ کہ یہ مدرسے والے دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں، الحمدللہ اس ہندوستان میں بڑے بڑے مدارس ہیں، دیوبند کے بھی مدارس ہیں، بریلوی کے مدارس ہیں، دوسرے مسئلے کے مدارس ہیں الحمدللہ، اور تمام مدارس میں شریعت کی تعلیم دی جاتی ہے، دین کی تعلیم دی جاتی ہے، تہذیب سکھائی جاتی ہے، انسانیت سکھائی جاتی ہے۔ یہ مدرسہ ہے 13 مئی کہتا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے 13 مئی کہتا نہیں ساقی، یہاں کے خاک میں انصاف بنایا جاتا ہے، یہاں انسانیت کی تعلیم جاتی ہے۔ میں عرض یہ کرتا انتصار کے ساتھ، یہ جو مکاتب چل رہے ہیں اس کو غنیمت سمجھیے، اور کوشش یہ کیجئے کہ آپ کا بچہ چاہے کتنی بھی تعلیم حاصل کر لے، لیکن اگر دین کی تعلیم نہیں دیں گے، قرآن نہیں سکھائیں گے، دین نہیں سکھائیں گے، اللہ کی نبی کی پیاری سنتیں نہیں سکھائیں گے، تو بچہ آپ کا مسلمان رہے گا کہ نہیں رہے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مسلمانوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ تمہارے گھر گھر مکتب ہو جائے، اگر تمہارے گھروں میں دین کی تعلیم نہ دی گئی اور شریعت نہیں سکھائی گئی، نبی کا طریقہ نہیں سکھایا گیا، یاد رکھو تمہارا بچہ مسلمان رہے گا کہ نہیں رہے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ آج مشاہدہ ہو رہا ہے، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہزاروں لڑکیاں اسلام چھوڑ کے بھی رانچی میں کئی لڑکیاں چلی گئی، ابھی چند دنوں میں کئی لڑکیاں چلی گئی، اسلام کو چھوڑا اس نے، شریعت کو چھوڑا اور وہ مرتد ہو گئی۔ ابھی دہلی میں ایک عالم صاحب فرما رہے تھے کہ لڑکے بھی مرتد ہو رہے ہیں۔ اب اندازہ فرمائیے کہ اگر یہ محنت نہیں کی گئی، جو محنت یہاں بھی ہوئی الحمدللہ، یہ تعلیمی مظاہرہ ہوا، علماء کرام جو اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، ان کی محنتیں، یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، علماء کی قدر کیجئے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبی کے وارث ہیں، یہ ان کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے، یہ رہیں گے۔ میں نے تو رانچی میں کئی بار کہا، عیدگاہ میں بھی کہا کہ یاد رکھو یہ مدرسہ نہ رہا، یہ علماء نہ رہے تو تمہارا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، تمہارا نکاح پڑھانے والا نہیں ہوگا، بغیر نکاح کے زنا کرو گے، تم علماء کے محتاج ہو۔ اس لیے علماء کی قدر کرنا ہے، علماء کے احترام کرنا ہے۔ یہ علماء اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، اتنے مجاہدے کر رہے ہیں، ان کی قدر ہونی چاہیے۔ مختصر یہ ہے کہ جو تعلیمی مظاہرہ ہوا اور جو مکاتب چل رہے ہیں، ان مکاتب کی قدر بھی کرنی ہے، اپنے بچوں کو بھیجنا بھی ہے، چونکہ بچوں کو جہنم سے بچانا ہے، جہنم کی آگ سے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تمہیں بھی جہنم سے بچنا ہے، تمہیں بھی فکر کرنی ہے کہ جہنم سے بچ جاؤ، اور تم پر یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیے، اپنے بچوں کو مدرسہ میں بھیجیے، دین کی تعلیم دیجیے، قرآن سکھائیے، حدیث سکھائیے، سنت سکھائیے۔ الحمدللہ یہ ہمارے علماء کرام، یہ اکابرین دن رات یہ فکر رکھتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ سے اپیل کرتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پہلا موقع ہے، موبائل کا ادھر موبائل ہارون کے موبائل پہلا موقع ہے، اور میری دعا بھی ہے، میری خواہش تمنا بھی ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ کام اور ترقی کرے، مکاتب کے جال پھیلائے جائیں، اور یہ جو تعلیمی مظاہرہ ہوا ہے، بچوں نے مظاہرہ کیا ہے، انعامات بھی دیے جائیں گے، یہ حوصلہ افزائی کی چیز ہوتی ہے۔ اور لیکن اخیر میں پھر ایک گزارش کرتا ہوں کہ چاہے مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں،
چاہے باپ ہو چاہے ماں ہو، سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جتنا شوق اور جتنا ذوق سے آپ اسکولوں میں بھیجتے ہیں، اس سے زیادہ ذوق شوق سے آپ مدرسے میں بھیجیے، مکتب میں بھیجیے۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے، غباروں میں اڑو، چرخے پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی ہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت نہ بھولو۔ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو جاننے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیے، آپ فیس دیجیے اور قربانیاں دیجیے، اب جذبہ پیدا کیجیے۔ آپ قربانیاں دیں گے، آپ کے بچے مسلمان رہیں گے۔ اگر آپ نے غفلت برتی، آپ نے سستی برتی، تو یہ بچے مسلمان رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ پیغام، چند پیغام جو آپ تک پہنچانا تھا، پھر میں یہ چترال ضلع والوں کے تمام علماء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے جذبے کو قدر کرتا ہوں۔ ان حضرات ایک اسٹیج پر الحمدللہ کتنا اچھا منظر ہے، کتنا نرالا منظر ہے، ہر مکتب کے فکر، ہر مسئلے کے لوگ ایک اسٹیج پہ جمع ہے۔ خدا کرے یہ سلسلہ باقی رہے، بڑھتا رہے، اور چترا ہی نہیں بلکہ رانچی میں بھی یہ سلسلہ جائے۔ ابھی رانچی میں نہیں پہنچا ہے، یہ سلسلہ چترا تک ہے۔ میرا گھر ہزاری باغ ہے، اب ہزاری باغ میں بھی نہیں پہنچا ہے، بغل میں چوپارن میرا مکان ہے، وہاں بھی نہیں پہنچا ہے۔ کوشش ہی کرنی، میری دعا یہ ہے کہ جو کوشش یہ شروع ہوئی ہے، بلکہ یہ کوشش کافی دنوں سے سلسلہ جاری ہے، یہ سلسلہ جھارکھنڈ کے تمام لوگوں کو پہنچانا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کامیابیوں کا ملک ملے گی۔ جن باتوں کے ساتھ، اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کروں کہ یا الہی، یا الہی چل بیٹھ جن تھوڑا سا جن ہم کہہ رہے یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سر سے مسلمان کو مسلمان کر دے، اور وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔